قاہرہ کے غیر حنوط شدہ بازاروں میں سے ایک بازار خان الخلیلی کی طرف لے جاتی سڑک کے کنارے وہ عمری با کے سامنے بیٹھی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نہ عمری با نہ اس کے سامنے بیٹھی الزہرا۔ عمری با ایک فقیر ہے، مست ملنگ ہے، کبھی معاشقی کبھی مزدور ہے۔ وہ ایک وقت میں ایک نہیں رہتا، کئی ایک ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ سڑک کے کنارے بازار میں کہیں بھی نظر نہیں آتا، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ یہاں کبھی تھا ہی نہیں، اور کبھی وہ اتنا نمایاں اور ہر جگہ پایا جاتا ہے کہ یہ شک بھی نہیں ہوتا کہ کبھی وہ وہاں سے کہیں گیا بھی تھا۔ وہ کب وہاں موجود ہوتا ہے اور کب موجود نہیں ہوتا، نہ اس پر سوال اٹھتا ہے نہ اس کا جواب حاصل ہو پاتا ہے۔ دھول مٹی سے اٹی سڑکوں پر پانی چھڑکتے، دکانوں کے وزنی سامان کو کندھوں پر اٹھائے مزدور بنے، کچھ سیاحوں کے لیے سواری کا انتظام کرتے یا بچا کھچا کھانا کھاتے، وہ کام میں ایسے منہمک ہوتا ہے جیسے سرکار کا ادنا لیکن فرما بردار ملازم ہو۔ کس سرکار کا، یہ نہ کسی نے جانا نہ اس نے بتایا۔ اس کے کام کی تندہی یہ بتاتی ہے کہ اس کو تنخواہ کے علاوہ بھی کچھ ملتا ہے۔ لوگ اسے سڑک کے کنارے بے سود پڑا ہوا دیکھتے ہیں، مکھیاں اس کے منہ پر ایسے بھن بھناتی ہیں جیسے وہ شیرنی کی بھری رکابی ہو، اور وہ اسے چاٹ بھی جانا چاہتی ہوں اور بچا کر بھی رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ ایک عمری با ہے، اور دوسری الزہرا، جو یا سالوں اس کے پاس نظر نہیں آتی، یا پھر سال کے کئی دن اس کے سامنے اس کے پاس دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ بھی جتنی نمایاں رہتی ہے اتنی ہی غائب۔ جب یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ وہ مر گئی ہوگی، تب ہی وہ زندہ ہو کر اپنی پہلے سے زیادہ بدلی ہوئی بلکہ بدتر حالت میں اپنے لمبے پیروں کو چھوتے لبادے میں کسی درویش کی طرح چلتی نظر آ جاتی ہے۔ نہ پتہ چلتا ہے زمین پر چل رہی ہے، نہ پتہ چلتا ہے ہوا میں اڑ رہی ہے۔ وہ عمری با کو اللہ کا خاص بندہ سمجھتی ہے، برگزیدہ ہستی مانتی ہے، جبکہ عمری با اپنے منہ سے اس سے کئی بار کہہ چکا ہے کہ وہ کوئی ولی نہیں ہے۔ وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ فٹ پاتھ پر بیٹھتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب سرد ملکوں کے موسم سرد تر ہوں اور پرندے ہجرت کر کے اسے میزبانی کا موقع دیں۔ وہ ولی اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ سارا دن اسے حشرات کاٹتے رہتے ہیں اور وہ آئے دن بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ بھلا ولیوں پر ایسی نوبت کب آتی ہے کہ کیڑے مکوڑے ان پر اپنا حق سمجھنے لگے؟ وہ لمبی عبادتوں کا امین بھی کبھی نہیں رہا، وہ تو ایک عام نمازی کے عہدے پر بھی پورا نہیں اترتا تھا، کجا مومن اور برگزیدہ ہونا۔ پھر بھی نہ جانے کس نے الزہرا کو بتا دیا تھا کہ وہ ولی ہے۔ اگر وہ اسے ولی مانتی بھی تھی تو حیرت کی بات تھی کہ وہ اس کے پاس کوئی حاجت لے کر نہیں آتی تھی۔ الزہرا کو دنیا میں عمری با جیسا بے ضرر اور کوئی نہیں ملا تھا۔ عمری با کی سماعت سے زیادہ اسے کسی زیرو کی سماعت پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ صرف اسی کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیتی تھی۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے تب رکی اور پھر بیٹھ گئی جب اس کی پہلی شادی ہو رہی تھی۔ اس کے سیاہ گھنگریالے بالوں کی کچھ لٹیں اسکارف سے باہر اس کی پیشانی پر بکھری تھی، اور سرمئی زمین پر بکھرے رنگ برنگے پھول اس کا لبادہ تھے۔ وہ جوان تھی اور خوبصورت بھی۔ کیا تم اللہ سے یہ نہیں معلوم کر سکتے کہ جسے میں پسند کرتی ہوں اسے چھوڑ کر اللہ نے کسی اور کو میرے لیے کیوں پسند کر لیا؟ عمری با خاموش رہا، اسے روتے ہوئے سنتا رہا۔ مجھے جواب چاہیے، پوچھو اللہ سے۔ وہ اگلے دن پھر آئی، کتنے ہی دن آتی رہی۔ میں مخلوق ہوں، جج نہیں، اللہ سے واقعات کی دلیل کیسے مانگ سکتا ہوں؟ میرے پاس عدالت لگانے کا حق نہیں کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا۔ سوال مجھ سے کیا جائے گا، مجھے جواب نہیں مانگنا۔ مجھے تو عدالت میں جانا ہے، یہ کام تم خود کرو۔ ہو سکتا ہے عدالت سے جا کر تمہیں کچھ سکون مل جائے اور تمہارے آنسو رک جائیں۔ اللہ سے مقدمہ لڑتی تم جیت جاؤ اور سکھ حاصل کرو۔
عمری با چڑھ کر سخت آواز میں بولا۔ الزہرا نے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ میں عدالت نہیں لگا سکتی، میں اللہ کا احترام کرتی ہوں، پھر اس کے فیصلوں کا بھی احترام کرو۔ جو مجھے پسند ہے مجھے دے دیا جائے تو اس میں کیا برا ہے؟ جو تمہیں پسند ہے وہ برا نہیں ہے، اس کا تمہیں یقین ہے؟ انسان یہ جان جاتا ہے کہ اسے کیا پسند ہے۔ انسان خدا نہیں ہے، وہ یہ نہیں جان سکتا کیا اچھا ہے کیا برا۔ تو پھر جو یہ جان سکتا ہے اسی کے پاس یہ اختیار رہنے دو۔ لامحدود اختیارات والا تو لامحدود خوشیاں دے سکتا ہے۔ ہماری پسند کی، ہماری من چاہی وہ لامحدود خوشیاں ہی دیتا ہو تو، اور ہم نہ جان پاتے ہو؟ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم اللہ سے گفتگو کرتے ہو نا، تم ولی ہی ہو نا۔ یہ باتیں تو میں خطبے میں سنتا ہوں، تم کیوں نہیں سنتی؟ میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، اس نے عذر کیا۔ تمہارا گھر مسجد سے دور ہے یا تم؟ عمری با نے سادگی سے کہا تھا۔ الزہرا بے چین ہو گئی۔ تم میرا پیغام اللہ کو کیوں نہیں دے دیتے؟ انسان اپنا پیغمبر خود ہوتا ہے، تم بھی اپنے پیغمبر بنو، اپنی ادائیگیاں خود کرو۔ وہ عمری با کی شکل دیکھنے لگی۔ اس کی داڑھی میں تنکے الجھے تھے اور اس داڑھی کو کبھی خط نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس کے کپڑے گندے اور بدبودار تھے۔ ایسا انسان اللہ کا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مایوس ہو گئی۔ وہ چلی گئی جیسے اس سے ناراض ہو گئی ہو۔ وہ خریداری کرنے بازار آئی، نہ اس کے پاس۔ لیکن جب اس کا شوہر حادثے میں مر گیا تو اسے اس کے پاس آنا پڑا۔ وہ آئی اور روئی۔ ایک بیوی اپنے مرحوم شوہر کے لیے روئی، پھر اس نے اپنی پسند کے آدمی سے شادی کی اور خود ہی اسے چھوڑ دیا۔ اس کا دوسرا شوہر چاہتا تھا کہ وہ اپنے پہلے شوہر کو اس کے سامنے برا بھلا کہے اور گالیاں دے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ وہ حقیقتاً اس سے نفرت کرتی تھی اور کرتی رہے گی۔ میں مرحوم جبار سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن میں اس کے احسان مند ہوں۔ اس نے میرا خیال رکھا، میرے رشتہ داروں کا احترام کیا، مجھے عزت دی۔ میں اس کے گھر میں رہی، اس کی محنت کی کمائی کھاتی رہی، اس کا دیا اوڑھتی رہی۔ میں اسے کیسے گالیاں دیتی عمری با؟ میں نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن مجبور ہو کر ایک بار میں نے مرحوم کو گالیاں دی۔ اس نے کہا اور گندی گالیاں دو، میں نے اور گندی گالیاں دی۔ پھر وہ مجھے ہر روز یہ کرنے کے لیے کہنے لگا۔ میں نے اپنا منہ سی لیا۔ عمری با نے سب سمجھ لینے کے انداز سے سر ہلایا۔ اس نے مجھے مارتا رہا۔ میں نے اپنے لب وانا کیے، پھر اس نے مجھے ایک طلاق دی۔ تم نے ایسی زبردست نیکی کی قوت کہاں سے حاصل کی؟ عمری با کی آواز اس کی چال کی طرح بے ضرر تھی۔ نیکی؟ وہ چلا اٹھی۔ کیسی نیکی؟ تم نے اپنے ہونٹ کیوں سی لیے؟ کیا تم نے جس کا کھایا ہو اسے تم برا بھلا کہہ سکتے ہو؟ اس نے مجھے اناج کے اتنے دانے کھلائے تھے کہ میں 2 زندگیوں میں بھی ان کی تعداد نہیں گن سکتی۔ میں کیسے اسے برا بھلا کہہ دیتی؟ میں اس سے محبت نہیں کر سکی تھی، لیکن اس کا احترام تو کر سکتی تھی۔ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اس کی خوبیاں مجھے پسند تھی۔ میں بیمار ہوئی، وہ میرا خدمت گزار ہوا۔ ہماری پہلی اولاد مری، وہ میرے دکھ میں شریک ہوا۔ میں یتیم ہوئی، وہ باپ کی طرح میرے لیے پرشفیق ہو گیا۔ وہ مجھ پر ہمیشہ مہربان رہا۔ میں اسے کیسے، عمری با کیسے؟ لیکن تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، میں نے اسے کبھی پسند نہیں کیا، لیکن اس کا احسان ہمیشہ مانا۔ شوہر تھا وہ میرا، جسے تم پسند کرتی تھی، اسے تم نے اس کے لیے چھوڑ دیا جسے تم پسند نہیں کرتی تھی۔ تم مار کھاتی رہی، لیکن اس کو گالیاں نہیں دی، اور بالآخر جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا تھا تم نے اسے دور ہو جانے دیا۔ میں نے اس کی منت کی تھی، اس سے کہا تھا کہ وہ مجھے روز مارا کرے، لیکن یہ کرنے کے لیے نہ کہے۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ تم نے ایسی قوت کہاں سے حاصل کی؟ تم کس قوت کی بات کر رہے ہو؟ الزہرا پھر سے چلا اٹھی۔ جان سے پیارے کو چھوڑ دینے کی
ایک انسان کے احترام کے بدلے اپنے محبوب کو چھوڑ دینے کی۔ وہ دنگ سی ہو کر عمری با کی شکل دیکھنے لگی، دیکھتی رہی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کوئی بھی ہوتا وہ یہی کرتا، میں نے بھی وہی کیا۔ عمری با نے سب سمجھ لینے کے انداز سے سر ہلایا، لیکن کچھ کہا نہیں۔